بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں آپ نے بڑی بڑی عالی شان پارٹیز تو دیکھی ہی ہوں گی جن میں بڑے بڑے سٹار یا پھر کسی ملک کی کوئی اہم شخصیات شامل ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین پارٹی کون سی تھی؟ اس طرح کی پارٹی نہ تو اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی یا سنی گئی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی دیکھی یا سنی گئی۔ اس پارٹی میں ایک دو نہیں بلکہ پورے 65 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس پارٹی کے لیے ایک بیابان صحرا کو ایک لگژری گاؤں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ پارٹی کب، کہاں اور کس نے دی؟ مزید معلومات اور تفصیل سے پہلے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ 1960 میں ایران ایک غریب اور ترقی پذیر ملک ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام اور انارکی کا بھی شکار تھا، جہاں پانی، تعلیم اور طبی سہولیات کا فقدان تھا۔ ان دنوں سربراہ مملکت مشہور عامر رضا شاہ پہلوی تھا، جو کہ پہلوی سلطنت کا آخری بادشاہ تھا۔ رضا شاہ ایک لیبرل، ترقی پسند اور مغربی کلچر کا دل دادا شخص تھا، جو کہ ایران کو دنیا کے ترقی یافتہ اور خوشحال مغربی ممالک کی صف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے اس ویژن اور کاوش کے سلسلے میں شاہ پوری دنیا کی حکومتوں کی توجہ اور سپورٹ کا خواہاں تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اپنے اس انقلابی ویژن کو آخر پوری دنیا کے حکومتوں کی نظروں میں کیسے لاتا تاکہ دنیا نہ صرف اس کے منصوبے سے من و عن آگاہ ہو جاتی بلکہ خوشی خوشی سپورٹ کرنے پر بھی راضی ہو جاتی۔ اس سلسلے میں شاہ کے پاس ایک پلان تھا جس کے مطابق وہ سلطنت فارس کی قیام کی 25ویں 100ویں سالگرہ پر ایک ایسی شاندار بین الاقوامی پارٹی کا انتظام کر کے پوری دنیا کے صدور، وزیر اعظموں اور دیگر سربراہان مملکت کو مدعو کرنا چاہتا تھا کہ جیسی پارٹی آج تک نہ کسی نے دیکھی اور نہ سنی ہو۔ سائرس اعظم کے ہاتھوں سلطنت فارس کے قیام کو 1971 میں 2500 سال مکمل ہو رہے تھے اور شاہ نے یہ پارٹی اسی موقع پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس قدر بڑے پیمانے کی اور اتنے شاندار تقریب کہاں پر منعقد کی جائے۔ اس وقت میں ایران میں کوئی ایسا بڑا اور شاندار ہوٹل یا کوئی ایونٹ ہال نہ تھا جو اس لیول کی تقریب کے شایان شان ہوتا۔ چنانچہ کئی آپشنز پر غور کرنے کے بعد شاہ نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ پارٹی سرائے شیراز کے بیچوں بیچ واقع پرسیپلس کے متروک شدہ کھنڈرات کے قریب ایک مصنوعی شہر قائم کر کے وہاں پر منعقد کی جائے گی۔ پرسیپلس ایک انتہائی دور دراز کا بے آب و گیا ریگستان ہے، جہاں موسم دن کو شدید گرم یعنی 40 ڈگری تک، رات کو شدید سرد یعنی 0 ڈگری تک نیچے جاتا ہے۔ نہ وہاں تک جانے کا کوئی راستہ، نہ وہاں بجلی، نہ پانی، اور یہ علاقہ سانپوں، بچھو اور زہریلے ریگستانی جانوروں سے اٹا پڑا تھا۔ شاہ اس مقام پر ایک 3 روزہ بین الاقوامی تقریب منعقد کرنا چاہتا تھا، پر شاہ کا حکم تو بادشاہ کا حکم تھا۔ چنانچہ اسی صحرا کے بیچوں بیچ ایک مصنوعی شہر کی تعمیر کا ناقابل یقین حد تک حیران کن منصوبے پر 1969 میں کام شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے پرسیپلس کے کھنڈرات کے 30 مربع پر جہازوں کے ذریعے زہریلے سپرے کیے گئے، جس کے بعد اس سارے علاقے سے ایک ٹرک کے برابر سانپوں، بچھوؤں اور دیگر جانوروں کی لاشیں اٹھا کر وہاں سے ہٹائی گئی۔ اس کے بعد قریب ترین شہر شیراز سے پرسیپلس تک ایک ہائی وے کی تعمیر پر کام شروع کر دیا گیا، جس کے ذریعے سبھی مہمانوں کو تقریب کے مقام تک پہنچایا جانا تھا۔ ساتھ ہی شیراز میں ایک نئے ہوائی اڈے کی تعمیر پر بھی کام شروع کر دیا گیا، جہاں نہ صرف مہمانوں کے طیاروں نے اترنا تھا بلکہ مصنوعی شہر کی تعمیر و تزئین کے لیے سارے ساز و سامان بھی اسی ایئر فیلڈ کے ذریعے پہنچا کر یہاں سے گاڑیوں کے ذریعے پرسیپلس تک پہنچایا جانا تھا۔ شیراز سے پرسیپلس ہائی وے پر دونوں اطراف درخت لگائے گئے اور بڑی تعداد میں لائٹنگ کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، شاہ حکومت نے شیراز میں 2 نئے 5 سٹار ہوٹلز بنام کوروش اور دیروش کے نام سے تعمیر کروائے۔ 300 کمروں پر مشتمل ان ہوٹلز میں اصل مہمانوں کے ساتھ آئے اہم افراد کو ٹھہرایا جانا تھا۔ ان سارے منصوبوں کے بعد شاہ نے ڈیزرٹ کو بھی ایک فارسٹ میں یعنی صحرا کو ایک اچھے باغ میں تبدیل کرنے کا سوچا، جس کے لیے شاہ نے بہت سے پھولدار پودوں کے ساتھ ساتھ 15,000 پودے مختلف ممالک سے امپورٹ کروائے۔ اس مصنوعی سبزہ کو سجانے کے لیے شاہ نے یورپ سے 15,000 سریلے پرندے جیسے کینری اور 20,000 چڑیاں منگوائی اور انہیں اس مقام پر چھوڑ دیا گیا۔
اس سبززار کے لیے باہری مقدار میں پانی کی بھی ضرورت تھی، جسے روزانہ شیراز سے سینکڑوں واٹر ٹینکروں کی مدد سے پرسیپلس پہنچایا جاتا تھا۔ مہمانوں کی رہائش کے لیے پرسیپلس میں باغات کے بیچوں بیچ 50 عدد لگژری اور بے مثال حد تک پر آسائش خیمے نصب کیے گئے، جنہیں ایک ستارے کی شکل میں 5 لڑیوں میں نصب کیا گیا۔ ان کے بیچوں بیچ کئی فواروں سے لیس ایک شاندار بڑا تالاب تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیمہ بستی کے آغاز پر 2 انتہائی بڑے اور شاندار ایونٹ ہال تعمیر کیے گئے۔ بات کریں خیموں کی تو ہر خیمہ اپنے آپ میں ایک شاہکار تھا۔ ان خیموں کو فرانس کی میسن جانسن کمپنی نے پیرس کے قریب ایک ایئر فیلڈ میں تیار کیا تھا، جس کے بعد انہیں سینکڑوں پروازوں کے ذریعے ایران منتقل کیا گیا۔ ہر خیمے کا سائز ایک 5 مرلہ مکان جتنا تھا۔ دنیا کے مہنگے ترین رنگا رنگ دلکش فرنیچر، پردوں، پینٹنگز، ڈیکوریشن اور قالینوں سے مزین ہر ایئر کنڈیشن خیمے میں 2 بیڈ روم، 2 باتھ روم، 1 سیٹنگ روم اور 1 کچن بامہ 24 گھنٹے کوک اور ملازمین موجود تھے۔ ہر ایک خیمہ ایک ملک کے مہمانوں کے لیے تھا۔